अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। आज की इस वीडियो में हम 10वीं जमात की उर्दू की किताब में हिस्से नज़्म में मसनवी जो 6 नंबर पर आई है, मौजू है सहने चमन की सैर, जिसके शायर हैं आदिल नागपुरी। पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली बात, मसनवी उर्दू शायरी की एक अहम सिन्फ है। सिन्फ यानी पता है आपको, इससे पहले भी बहुत बार आ चुका है। सिन्फ यानी होता है किस्म, यानी उर्दू शायरी की एक किस्म मसनवी भी है, जिसमें यानी मसनवी में मुसलसल अशार के ज़रिए किसी वाक़ये या मंज़र वग़ैरह की तस्वीर कशी की जाती है, नक्शा खींचा जाता है। मसनवी के अशार हम काफ़िया होते हैं। हर शेर में मुख्तलिफ़ काफ़ियों की वजह से इस नज़्म में तवील क़िस्से को बआसानी बयान किया जा सकता है। मसनवी में अजीब व गरीब क़िस्से, इश्क़ व मोहब्बत की कहानियाँ, जंग, मुहिम जोई के हालात वग़ैरह बयान किए जाते हैं। हमारी मसनवियों में फ़ितरत की खूबसूरती को भी तरह तरह से बयान किया गया है। फ़ितरत की खूबसूरती यानी कुदरती नज़ारों को शुआरा ने ख़ास तौर पर बागात की रंगारंगी को अशार में इस तरह पेश किया है कि दरख्तों, फूलों, नहरों और रविशों की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। रविशों ये जमा है रविश की। रविश यानी क्या होता है? बाग की टपड़ी। हम बाग में चलने वाली हवाओं और फूलों की महक को महसूस करने लगते हैं। ज़ेल के अशार में बाग की जो मंजर निगारी की गई है वो गुलो लाला, नसीमो शमीम और परिंदों की चहकार से भरी हुई है। अब देखते हैं जान पहचान। आदिल नागपुरी का असल नाम सैयद अब्दुल अली था। वो सन 1823 में नागपुर में पैदा हुए। दीनियात की इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर में हासिल की। आला तालीम के लिए उन्होंने अपने ज़माने के बड़े आलिमों के आगे ज़ानुए अदब तय किया। ज़ानुए अदब तय करना यानी शागिर्दी इख्तियार करना। आदिल रघु राजे सुवम के इंतज़ामिया में मुलाजिम भी रहे, वहाँ पे भी उन्होंने जॉब की, नौकरी की। उन्होंने सन 1894 में वफ़ात पाई। फ़ारसी में भी आदिल की कई किताबें हैं। दर्ज झेल मसनवी उनके कुल्लियात से ली गई है। ख्याल आया यक रोज़ सहने चमन का, हुआ मेले दिल दीदे सरवो सुमन का। सहन यानी क्या होता है? आंगन, जैसे घर का सहन होता है, आंगन होता है, या घर के आगे एक बाउंड्री होती है, अहाता होता है, तो उसी तरह यहाँ पर बाग के अहाते की बात की जा रही है। मैल यानी मायल होना, अट्रैक्ट होना, किसी चीज़ की चाहत या तलब होना। दीद यानी देखना, नज़ारा करना। सर्व एक किस्म का दरख्त है और सुमन यानी होता है चंबेली का फूल। तो शायर क्या कहते हैं इस पूरे मिसरे में कि उन्हें एक दिन ख़याल आया कि बाग के अहाते की सैर की जाए, और उनका जो दिल है वो किस चीज़ की तरफ माइल हुआ कि चंबेली और सर्व का जो दरख्त होता है उसका नज़ारा किया जाए। कहा दिल ने अब ता कुजा बंद रहिए, कहाँ तक भला घर में पाबंद रहिए। शायर के दिल ने उनसे क्या कहा? ता कुजा बंद रहिए, यानी कब तक अपने आप को कैद रखेंगे, और कहाँ तक भला यानी कब तक भला घर में पाबंद रहेंगे। गिरेबान खातिर नसत पारा कीजिए, बहारे गुलो लाला नज़ारा कीजिए। गिरेबान खातिर से मुराद यहाँ पर क्या है? तबीयत। नसत पारा कीजिए, 100 पारा यानी 100 टुकड़े करना। शायर का जो तबीयत है वो क्या कहता है उनसे कि कब तक आखिर आप अपने ऊपर, अपने तबीयत पर इतना हुज़्नो मलाल रखेंगे, इतना गम लेकर बैठे रहेंगे और अपने दिल के 100 टुकड़े करते रहेंगे। बल्कि बाहर निकलिए और बहारे गुलो लाला नज़ारा कीजिए। गुल यानी फूल होता है और लाला एक ख़ास किस्म का फूल होता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। बहुत बड़े बड़े बागात कश्मीर में और इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा कि लाला का फूल क्या होता है। नसीम सहर इत्र बीज़े चमन है, हवा मस्त मीनाए बुए सुमन है। नसीम सहर यानी सुबह की ठंडी हवा। इत्र बीज़े चमन यानी बाग में इतर जैसी खुशबू फैलाने वाला। तो जो नसीम सहर है, सुबह की ठंडी हवा है, उसने क्या किया है? गुलशन को, बाग को, चमन को इत्र की खुशबू से फैला दिया है। हवा मस्त मीनाए बुए सुमन है। मस्त होना यानी अपने आप में मगन होना। मीना से आप जानते हैं मीना शराब के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे मुराद नशा है। बुए सुमन यानी चंबेली के
خوشبو، تو جو نسیم سحر ہے، گلشن کو نسیم سحر نے، صبح کی ٹھنڈی ہوا نے عطر کی خوشبو کو پورا پھیلا دیا اس نے چمن میں، جس کی وجہ سے جو ہوا ہے وہ چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو کے نشے میں مست ہے۔ آگے کیا ہے؟ تراوت دہے دل ہے فصل بہاراں، ہوا لطف بخشن دے جانے یاراں۔ تراوت یعنی تازگی، دہے یعنی دینے والا، فصل بہارا یعنی بہار کا موسم، لطف یعنی مزہ، بخشن دے یعنی بخشنے والا، جانے یارا یعنی دوستوں کی جان، دوستوں کی جان کو لطف دینے والا، لطف بخشنے والا۔ تو پورے مصرے کا معنی کیا ہوا؟ شاعر کہتے ہیں کہ فصل بہارا نے کیا کیا ہے؟ دل کو تازگی دی ہے، اور جو ہوا ہے اس نے دوستوں کی جان کو لطف دیا ہے۔ یعنی بہار کا موسم جو ہے، فصل بہارا کا، وہ تازگی بخشنے والا ہے، اور جو دوستوں کی جان کو ہوا بھی اتنی خوشبو اس میں پھیلی ہوئی ہے کہ وہ دوستوں کی جان کو لطف بخشنے والی ہو گئی ہے۔ آگے، گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، روش عکس سبزہ سے جو نقش مینا۔ گل یعنی پھول ہوتا ہے، غنچہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ریختہ ڈکشنری میں اس کا میننگ مل جائے گا۔ غنچہ یعنی ہوتا ہے کلی، ایسا پھول جو ابھی کھلا نہیں ہے، مکمل طریقے سے وہ کھلا نہیں ہے بلکہ ابھی بند ہے، ٹھیک ہے۔ صورت جام و مینا، جام یعنی معلوم ہے آپ کو پیالہ، پینے کی چیز، مینا سے مراد شراب ہے۔ روش یعنی راستہ، عکس سبزہ یعنی سبزہ، ہریالی کا سایہ، جو یعنی جیسا، نقش مینا یعنی سراہی پر کیا گیا نقش و نگار، مینا سے مراد یہاں پر سراہی ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ موسم اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت نظارہ ہے، باغ میں ہر طرف گل و غنچہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ صورت جام و مینا ہے، یعنی جس طرح جام، شراب پی کر لوگ مست ہو جاتے ہیں، اسی طرح باغ کی بھی حالت ہے کہ انسان سیر کو جائے تو اس میں کھو جائے، اس کے نشے میں مست ہو جائے۔ اور جو سبزہ ہے اس میں سے گزرا ہوا راستہ اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، جیسے قدرت نے بہترین طریقے سے نقش و نگار کر کے ہریالی میں سے اس راستے کو نکالا ہے، جیسے سراہی پر نقش و نگار ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں ٹکی رہ جاتی ہیں۔ آگے کیا ہے؟ سفیر عنادل ملالت ربا ہے، خیاباں میں مستانہ پھرتی صبا ہے۔ سفیر عنادل یعنی کیا ہے؟ سفیر یعنی سیٹی، آواز، چہچہاہٹ۔ عنادل یہ اندلیب کی جمع ہے، یعنی بلبل، بلبل ایک پرندہ ہے۔ ملالت ربا یعنی ملال، غم، ان تمام چیزوں کو دور کرنے والی ہے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ جو اندلیب ہے، جو بلبل ہے، اس کی آواز اتنی پیاری ہے کہ سن کر انسان جو ہے اس اپنا غم بھول جائے، بالکل اس کی آواز ملالت ربا ہے، یعنی غموں کو دور کر دینے والی ہے۔ خیاباں یعنی کیاری، صبا یعنی ہوا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ باغ کی حالت کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں باغ میں بلبل بھی ہے جس کی چہچہاہٹ سن کے انسان اپنا غم بھول جائے، اور جو کیاری ہے، کیاریوں میں اتنی خوبصورتی سے جو وہ ہوا ہے وہ مست و مگن ہو کے پھر رہی ہے۔ آگے، ہوئی ختم تقریر جب دل کی یکسر، خرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر۔ دل اور خرد یکسر یعنی اچانک، یعنی جب اچانک دل کی تقریر ختم ہوئی۔ ابھی تک شاعر کیا بول رہے تھے کہ ہوا میل دل دیدے سرو سمن کا، یہاں پر یعنی ابھی تک دل بات کر رہا تھا۔ تو شاعر آگے کیا کہتے ہیں کہ جب اچانک دل کی تقریر ختم ہوئی تو عقل، خرد یعنی عقل نے پریشان، آشفتہ ہو کر، پریشان ہو کر کیا کہا شاعر سے؟ یعنی ابھی تک تو دل گفتگو کر رہا تھا، بڑا گل و لالا، غنچہ، بہار، فصل بہارا کی باتیں دل کر رہا تھا، اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے خرد کی، عقل کی۔ تو اب دیکھیے دل کی باتیں کیسی تھی، ہے نا، انسان کو بیوقوف بنانے والی، یہ خرد کا کہنا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ خرد یعنی کہ جو عقل ہے وہ کیا کہتا ہے۔ عقل کہتا ہے کہ اے بے خبر ابلا و سخت ناداں، کبھی دل کی تقریر سے ہو نہ شاداں۔ خرد کیا کہتا ہے
کہ بے خبر ابلہ یعنی بیوقوف اور نادان کبھی دل کی تقریر سے تو خوش مت ہونا. حقیقت ہے سیر چمن دل ربا ہے ولے اس کو جو اہل برگو نوا ہے. یعنی عقل کہتا ہے کہ اے بیوقوف نادان دل کی تقریر سے کبھی خوش مت ہونا. ہاں یہ حقیقت ہے کہ جو چمن کی باغ کی سیر ہے وہ دل ربا ہے، دل کو لبھانے والی ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ ولے اس کو جو اہل برگو نوا ہے. وہ نوا یعنی مال و متاع والے امیر لوگ، یعنی یہ ان کے لیے جو امیر لوگ ہیں. یہ گل گشت زیبا نہیں ہر گدا کو نہ ہر مفلس بند دام انا کو. گل گشت یعنی باغ کی سیر، زیبا یعنی شوبھا نہیں دیتی ہے، مناسب نہیں ہوتی ہے. گدا یعنی فقیر، مفلس غریب، مفلس بند دام انا یعنی دکھ درد کے جال میں پھنسا غریب. تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ ہاں یہ چمن کی سیر بھلے ہی دل کو لبھانے والی ہے لیکن یہ تو امیروں کے چوچلے ہیں. یہ باغ کی سیر غریبوں کے لیے نہیں ہے، یہ انہیں زیبا نہیں دیتی ہے، انہیں مناسب نہیں ہے کہ یہ باغ کی سیر کریں. کیوں؟ کیونکہ جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کے دکھ درد کے جال ہوتے ہیں. وہ اپنے دکھ اور درد کے جالوں میں پھنسا ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہوتی ہے، اور جب بھوک ہوتی ہے نا تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. یہ تو ان امیروں کے چوچلے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، انہیں مزہ آتا ہوگا چمن میں، باغ میں. یہ غریبوں کی چیزیں نہیں ہیں. اگر یوں ہی منظور ہے سیر گلشن ہے مطلوب سمع سفیر نوازن. آگے شاعر کیا کہتا ہے؟ ہاں اگر تمہیں پھر بھی گلشن کی سیر کرنا ہے، یوں ہی تمہیں منظور ہے، تم چاہتے ہو کہ گلشن کی سیر کرو، ہے مطلوب سمع سفیر نوازن. مطلوب یعنی طلب کرنا، چاہنا. سم یعنی ہوتا ہے سننا، پھر سیٹی چہچہاہٹ، نوازن یعنی آوازوں کو. تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ ہاں اگر تم پھر بھی سننا ہی چاہتے ہو، تم چاہتے ہی ہو کہ تم باغ کی سیر کرو اور گلشن میں چہچہاہٹ سنو، تو کیا کرو؟ ذرا چل کے اب دیکھ دربار اس کا. کس کا؟ کہ کیسا ہے محفل کا گلزار اس کا. یہاں پر کس کا دربار مراد ہے؟ کس کی محفل کی بات شاعر کر رہے ہیں؟ راجا رگھوجی راؤ بھوسلے، جہاں پر جو شاعر ہیں انہوں نے ملازمت کی ان کے دربار میں، ان کی بات کر رہے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں شاعر؟ جسے دیکھ پیر فلک با قد خم ادب سے کھڑا بہر مجرا دمادم. پیر یعنی بزرگ، بوڑھا انسان، یعنی مراد کیا ہے؟ قدیم، پرانا. فلک یعنی آسمان، قد خم یعنی جھکا ہوا قد، بہر مجرا سلامی کے لیے، دمادم یعنی مسلسل. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ یعنی چلنا ہی ہے، سیر کرنا ہی ہے تو ایسے محفل میں چل، ایسے چمن کی سیر کر جسے دیکھ کر نا آسمان کا بھی قد جھک گیا ہے، جسے مسلسل آسمان بھی ادب سے سلام کرتا ہے.